کہ قربا کے ساتھ محبت اہل بیت اور قربا کی ضرورت نہیں، یہ بھی امت کی ضرورت ہے۔ اگر وہ قربا سے پیار کرتے ہیں، حضور کی امت سے پیار کرتے ہیں، تو ان کے اپنے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ میرے قربا سے تم نے محبت کر۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معروف روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، انا تارکم فیکم ما ان تمسکتم لن تضلوا بعدی، میں تمہیں دو ایسی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر تم ان کو مضبوطی سے پکڑ لو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہو۔ ان میں سے پہلی چیز کتاب اللہ، حبل ممدود من السماء الى الارض، جو آسمان سے زمین کی طرف اللہ کی لٹکتی ہوئی رسی ہے۔ اور ایک روایت کے لفظ ہے کہ فیہ الہدی والنور فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ، جس میں روشنی ہے، جس میں ہدایت ہے، کتاب اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لو، ہدایت پا لو۔ ایک تو کتاب اللہ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور دوسری بات ارشاد فرمائی وَأَهْلُ بَيْتِ وَإِطْرَتِي أَهْلُ بَيْتِ، اور میری اطرت، میرے اہل بیت نبوت۔ اور دوسری روایت میں فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیت، 3 مرتبہ فرمایا میں تمہیں اپنے اہل بیت نبوت کے بارے میں تذکیر کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں، تمہیں اللہ سے ڈرنے کی تلقین کرتا ہوں کہ میرے اہل بیت کے حوالے سے کسی کوتاہی کا ارتکاب نہ کرنا۔ تو حضور نے کہا کہ دو چیزیں تم مضبوطی سے تھام لو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہو، کتاب اللہ بائی طرح کی، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری طرف میرے اہل بیت نبوت۔ لن تضلوا بعدی ابدا، تم میرے بعد کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اللہ اکبر، میرے حضور نے تو ضمانت دی کہ اگر تم کتاب اللہ اور اہل بیت کے دامن کو تھام لو تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور یہ امت فرقہ فرقہ ہو گئی، یہ امت ٹکڑوں میں بٹ گئی، یہ امت ایک دوسرے کے گریبان کو نوچ رہی ہے، یہ ایک دوسرے کے گلے چھین رہی ہے۔ میرے تو حضور نے ضمانت دی تھی کہ میرے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، لیکن ہم گمراہ کیسے ہو گئے، ہم فرقہ فرقہ کیسے ہو گئے؟ اس لیے کہ کسی نے کتاب کو چھوڑ دیا، کسی نے اہل بیت نبوت کو چھوڑ دیا، کسی نے کتاب کو ہاتھ میں تھام کے دہائی دی، قرآن پکارا، لیکن اہل بیت کا بغض سینے میں پلتا رہا، اور کسی نے اہل بیت کا نام تو دیا لیکن قرآن کے دامن کو چھوڑ دیا۔ تمہیں مبارک ہو، تمہارے ایک ہاتھ میں قرآن ہے، ایک ہاتھ میں اہل بیت نبوت کا دامن۔ تو اگر ان تو تیسری بات میرے حضور نے ارشاد فرمائی وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِ لِحُبِّي، اور میرے اہل بیت سے پیار میری وجہ سے کرو کہ وہ میرے اہل بیت نبوت ہے، وہ نیکوکار ہیں، متقی ہیں، شب زندہ دار ہیں، تہجد گزار ہیں، یہ تو کوئی بھی ہو تو آپ اس سے پیار کریں گے، لیکن میرے اہل بیت سے پیار میری وجہ سے کرو کہ وہ میرا ہے، میری وجہ سے ان کی محبت کرو۔ اسامہ بن زید بن حارثہ فرماتے ہیں میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، ملنے کے لیے گیا، لیکن رات کا ایک پہر بیت چکا تھا، تو در دولت پہ دستک دی تو حضور تشریف لائے، تو ایسے حضور نے چادر کی بکل کی ہوئی تھی، تو میں نے جو حاجت تھی وہ حضور سے کہی۔ صحابہ اپنی حاجتیں حضور کی چوکھٹ پہ رکھا کرتے، ایک تو ہی ہوتے ہیں میرے یہاں آسان کا سہارا، دس کنوں کریں گے تینوں نہ کریں یار۔ تو کہتے ہیں میں حضور کی حاجت، حضور کی بارگاہ میں وہ حاجت پیش کی، حضور نے میری حاجت پوری کر دی، لیکن حالت ایسی تھی کہ حضور نے ایسی بکل کی تھی، اطراف میں وہ بھار تھا، تو مجھ سے نہ رہا گیا، میں نے پوچھ لیا، میں نے کہا حضور یہ کیا ہے؟ فَكَشَفَهُ، تو حضور نے مجھے کچھ بتانے کی بجائے چادر ہی کھول دی۔ تو حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں فَإِذَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَىٰ وَارِكَيْهِ، ایک پہلو سے امام حسن لکھتے تھے، ایک سے امام حسین لکھتے تھے، فرمایا یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر، جو ان سے پیار کرے مالک اس سے بھی پیار کر۔ ان کی محبت کا درس حضور نے خود ہی فرمایا، حذیفہ سنو، ابھی ابھی میرے پاس ایک فرشتہ آیا ہے جو آج سے قبل دھرتی پہ پہلے کبھی نہیں آیا، اور آج اللہ سے اجازت لے کے پہلی مرتبہ 2 کام کرنے آئے ہیں، ایک تو مجھے سلام کرنے آئے ہیں، اور دوسرا مجھے خوشخبری دینے آیا ہے کہ آپ کی بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے اور حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار۔ تو ان کے فضائل بیان فرمائے، ان کی عظمتیں بیان فرمائے، تو کہا کتاب اللہ کو بھی مضبوطی سے تھام لو اور میرے اہل بیت نبوت کے دامن کو بھی مضبوطی سے تھام لو۔ آج کی دنیا کا کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے
کہ کیا قرآن کافی نہیں تھا کہ اہل بیت کے دامن کو بھی تھاما جائے؟ آج تو لوگ یہ بھی بولتے سنائی دے رہے ہیں کہ جناب قرآن کافی ہے، حدیث کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو مجھے بتائیے کہ آج یہ سوال بھی تو ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے کہ قرآن کافی نہیں ہے کہ اہل بیت کے دامن کو بھی تھامنے کی بھی تلقین کی گئی؟ تو اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے علم، ایک ہوتی ہے اس کی عملی مشق، ایک ہوتی ہے تھیوری، ایک ہوتا ہے اس کا پریکٹیکل۔ اگر اسلام کی تھیوری دیکھنی ہو تو قرآن موجود ہے، اگر پریکٹیکل دیکھنا ہو تو کربلا کے تپتے ہوئے ریگستان میں حسین ابن علی کا کردار ہو۔ اس لیے کہا نہ تھیوری کو چھوڑنا نہ پریکٹیکل کو چھوڑنا۔ اگر کوئی تھیوری کو چھوڑ دیتا ہے تو پریکٹیکل اس کا صحیح کیسے آ سکتا ہے؟ اور اگر کوئی جو ہے وہ تھیوری پڑھتا رہتا ہے اور پریکٹیکل ہی نہیں کرتا تو اس کو فائدہ کیا حاصل ہوتا ہے؟ کہا اگر تم نجات کا راستہ چاہتے ہو، ایک ہاتھ میں قرآن ہونا چاہیے، دوسرے ہاتھ میں اہل بیت نبوت کا دامن ہونا چاہیے، تم خیر کی راہوں پہ گامزن ہو جاؤ گے۔ اب قرآن تھیوری ہے، اہل بیت اس کا پریکٹیکل ہے۔ اب اس کی صرف ایک مثال کتاب رحمت سے دیتا ہوں۔ قرآن کی تھیوری کیا ہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ فرماتا ہم بندوں کو آزماتے ہیں بھوک سے، خوف سے، مال و جان کے زیادتی اور پھلوں کے نقصان سے ہم بندوں کے امتحان 5 چیزیں محنت ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ کبھی جانیں بھی لٹتی ہیں، کبھی زندگی کا پھل کمائی بیٹے اور اولاد بھی لٹتی ہے، کبھی خوف طاری کر دیا جاتا ہے، کبھی بھوک اور پیاس مسلط کر دی جاتی ہے۔ ہم اپنے بندوں کا امتحان لیتے ہیں، یہ تھیوری ہے۔ اب اس کا پریکٹیکل دیکھنا ہو تو آج جو کربلا کے میدان میں آج یہ سارے امتحان ایک ہی امتحان میں اکٹھے لیے جا رہے ہیں، اور پاس مارک جو ہیں وہ 33% نہیں ہے، کہاں نمبر بھی 100% لینے، اور تم نے کامیاب اور بامراد ہونا ہے۔ اب 5 امتحان، بھوک بھی وہی، پیاس بھی وہی، خوف بھی وہی، جانوں کا ضیاع بھی وہی، مالوں کا ضیاع بھی وہی، اور زندگی کی کمائی بیٹوں کا نقصان بھی وہی اٹھانا پڑ رہا ہے۔ فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ قرآن کہتا ہے، قرآن کی تھیوری یہ ہے کہ اگر ان 5 امتحانوں میں 5 پیپرز کے اندر کامیابی حاصل کر لیتے ہو تو ہم تمہیں دیں گے بشارت صبر کی، ہم تمہیں بشارت صبر کی دیں گے، اور تم صبر کے اس اعلیٰ مرتبے پہ گامزن ہو جاؤ گے کہ تم صابرین کی فہرست میں ہوگے۔ اگر تھیوری یہ ہے تو پریکٹیکل کربلا میں دیکھو، یہ سارے امتحان اکٹھے آئے، لیکن حسین ابن علی نے نہ صرف یہ امتحان میں کامیابی حاصل کی، سب کچھ لٹا کے کہا اللہم رضن بقضائک وصبرا علی بلائک تسلیما بامر ربک۔ مالک حسین تیری تقسیم پہ راضی ہو گیا، جو دکھ آئے وہ قبول کر لیا، جو مصیبت آئی اس پہ صبر کر لیا، تیرے حکم کو مان لیا۔ مالک سب کچھ ماننے کے باوجود، بھائی لٹانے کے باوجود، معصوم علی اصغر کو ہاتھوں میں تڑپ کے ٹھنڈا ہوتا ہوا دیکھنے کے باوجود، جوان علی اکبر کی لاش اٹھانے کے باوجود، میرے مالک حسین تیرے پہ خوش اور راضی ہے۔ تو بھی بتا، تو بھی حسین پہ راضی ہوا ہے کیا نہیں ہوا؟ آواز آتی ہے اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے۔ اوروں نے بھی سجدے کیے پر اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے عظیمت کی وہ انوکھی اور البیری داستان رقم کی۔ اللہ اکبر۔ میں نے صبر کی میں جملہ تعریفات میں سے ایک تعریف یہ پڑھی ہے کہ صابر وہ کہلاتا ہے جس کے معمولات عبادت پیدا نہ ہو۔ صبر کی ایک تعریف ہے۔ جوان بیٹے کی میت ہو گئی، نماز میں صف اول میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کی عادت نہیں، گھر میں جوان میت پڑی ہے، لیکن جب جماعت کھڑی ہونے لگی تو باپ پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ کھڑا ہوا پایا گیا، صبر کرنا۔ یعنی صبر کی ایک مشکل ترین تعریف یہ ہے کہ معمولات عبادت پیدا نہ ہوں۔ صبر کی یہی تعریف اگر آپ دیکھیں تو کربلا میں آ جائیں۔ اللہ اکبر۔ 33 زخم تلواروں کی، یہ میں محتاط روایت کر رہا ہوں، 34 زخم نیزوں کی، اور بہت سارے نیزوں کی انیاں بدن میں ٹوٹی ہوئی ہیں، اور 113 سوراخ۔ آپ کا جب پہلا ہاتھ اتارا گیا تو اس میں تیروں کے سوراخ تھے، بدن میں تیر ٹوٹے ہوئے ہیں،
اور گھوڑے کی زین سے فرش زمین کی طرف بڑھ رہے ہیں، صابر ایسا کہ وقت نماز کا آ گیا، مصلی پہ کھڑا پایا۔ یہ ہے صبر کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر آپ جانتے ہیں سجدے میں کٹا ہے، سر جدا، دست قاتل نے جب تن حسین سے سر کاٹا تو اس وقت سر سجدے میں جھکا ہوا تھا۔ اور یہاں یہ بات بھی سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام دیا کہ میں سر تو دے سکتا ہوں، یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا۔ لوگ سر کو بچانے کے لیے ظالم کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے ہیں، آپ نے ہاتھ کو بچانے کے لیے سر دے دیا اور کہا کہ یہ کیسے کبھی نہیں ہو سکتا۔ رہی بات آپ کے ہاتھ کی تو آپ علماء سے سنتے ہیں کہ دربار یزید میں جب تشریح میں رکھا ہوا امام کا سر پیش کیا گیا تو وہ چھڑی لے کر آپ کے دانتوں پہ مارتا تھا اور توہین کرتا تھا۔ تو صحابی رسول وہاں جو موجود تھے تو انہوں نے کہا کہ ظالم اے بہادر قدیر، اس چھڑی کو پیچھے کر دے، میں نے ان آنکھوں سے دیکھا ہے رسول اللہ ان ہونٹوں کو بوسا دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اب یزید حضور امام حسین کے سر انور کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتا ہے اور اہانت کرتا ہے۔ کربلا سے امام حسین کے کٹے ہوئے ہاتھ بھی تو اٹھائے جا سکتے تھے اور ہاتھ اٹھا کے یزید کے دربار میں تشریح میں رکھے جاتے، اور وہ کوئی کٹا ہوا ہاتھ لے کے ہاتھ میں رکھ کے کہتا حسین تو نے زندگی بھر اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں نہیں دیا، اب تو تیرا ہاتھ میرے ہاتھ میں آیا۔ لیکن دنیا جانتی ہے گھوڑوں کی سموں نے پورا بدن پامال کر دیا، ہاتھ بھی پامال کر دیے، اللہ کو گوارا نہیں تھا حسین کا کٹا ہوا ہاتھ بھی یزید کے ہاتھ میں آیا۔ تو لوگ سر بچانے کے لیے ہاتھ دے دیتے ہیں، آپ نے ہاتھ بچانے کے لیے سر دے دیا۔ عظیمت کی جو انوکھی داستان حسین ابن علی نے قائم کی ہے، زمانے میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی۔ یار اگر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی عظیمت کا راستہ اختیار نہ کرتے، مجھے بتائیے حجرائے فاطمہ سے بڑی خانقاہ کون ہو سکتی؟ اتنی بڑی خانقاہ کا سجادہ نشین وہیں بیٹھ کے ہاتھوں کی ضربیں لگاتا رہتا اور اس میں شبیری ادا نہ کرتا تو قیامت تک کسی ظالم کے خلاف کوئی کھڑا نہ ہوتا۔ لوگ کہتے جب حسین ابن علی خاموش رہے تم کون ہوتے ہو؟ اور آج کمزور بچے فلسطین کے ہاتھوں میں پتھر لیے ٹینکوں پہ مار رہے ہیں۔ آج 40 دن سے ظلم اور جبر سہتے ہوئے کشمیری سسکیاں لینے کے باوجود، دکھ اور درد کی کیفیتوں کے باوجود وقت کے یزید کے سامنے کھڑے ہیں۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا خون حسین ابن علی کے خون سے قیمتی تو نہیں، وہ بچے سوچتے ہیں ہمارا خون علی اصغر کے خون سے قیمتی تو نہیں ہے، اور وہ مائیں بہنیں سوچتی ہیں ہماری زندگیاں اور ہمارا پردہ اور ہمارا سب کچھ ام رباب شیخ بانو اور سیدہ زینب سے قیمتی تو نہیں ہے۔ جب اس دین کے لیے انہوں نے بھی کھڑے ہو کے قیام کر کے دنیا کے سامنے اپنی مثال رکھی تو ہم نقوش پاک کو کیوں نہ سلامی دیں اور کیوں نہ نقوش پاک کو چومیں۔ قیامت تک ایک جملہ کہتا ہوں، ظلم کے خلاف، جبر کے خلاف، استحصالی نظام کے خلاف اور جو ہے وہ ظلم اور ناانصافی کے خلاف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا پاکیزہ وجود قیام کا اشتہار ہوگا۔ آپ نے مقام فیضا پہ خطبہ دیتے ہوئے کہا تھا لوگوں مجھے پتا ہے میرے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے اور مجھے پتا ہے کہ ہمارے ساتھ سلوک کیا ہوگا۔ نہتے لوگ، اس میں خواتین، مخدرات اسلام، 6 ماہ کے بچے بھی، میں جانتا ہوں میرے ساتھ کیا ہوگا، لیکن اس کے باوجود میں جا رہا ہوں۔ کیوں؟ وَلَكُمْ فِي أُسْوَةٌ، تاکہ قیامت تک جبر کے خلاف کھڑے ہونے والوں کے لیے میری ذات نمونہ تو ہو، میری خلاف میری ذات نمونہ ہو۔ آج حسین بن علی کا پیغام ہمیں ظلم کے خلاف، ناانصافی کے خلاف، جبر و استحصال کے خلاف کھڑا ہونے کا درس دیتا ہے۔ اور آج جہاں بھی ظلم ہوگا، جہاں بھی جبر ہوگا، ایک جملہ اور کہتا ہوں، ظلم کے خلاف، جبر کے خلاف جہاں بھی جو بھی کھڑا ہوگا، حرارت خون حسین ہے، توانائی یہاں سے ملے گی۔ اقبال نے تو قلم توڑ دیا، سرخ رو عشق غیور از خون ہو، شوخی این مصر از مضمون ہو، تا قیامت قطع استبداد کر، موج خون ہو چمن ایجاد کر، زندہ حق از قوت شبیریت، باطل آ کر داغ حسرت میریت، ماں سے واللہ مسلمان را، ماں سے واللہ را مسلمان بندہ نے، پیش فرعون سرش افگندہ نے۔ اقبال کہتے ہیں
کہ عشق کے چہرے پہ جو سرخیاں تمہیں نظر آ رہی، عشق کے وجود کے چہرے پہ جو تمہیں پاک پر نظر آ رہا ہے، یہ سرخی خون حسین کا صدقہ ہے۔ حسین ابن علی کے قیام کی وجہ سے آج دنیا ظلم کے خلاف کھڑی ہوتی ہے، ورنہ ظلم اور جبر کے خلاف کھڑے ہونے کا ماحول ہی پیدا نہ ہوتا۔ اللہ حسین ابن علی کے نقوش پاک کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے۔ اے حسین ابن علی تم پر سلام، نازش آل نبی تم پر سلام، تم پہ لاکھوں رحمتیں لاکھوں سلام، اے شہیدان محبت کے امام، لالا ہوں لالا بدن لالا کفن، اے چمن اندر چمن، زندگی ہی زندگی تیری حیات، اے حیات اندر حیات، افتخار ملت بیضا ہے تو، رب کعبہ کی قسم یکتا ہے تو، فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناراض کرنا چاہیے۔ اس لیے ہم حسین والے نہیں، ہم حسین والے ہیں۔ ظلم اور جبر کے خلاف اس قوت سے کھڑے ہو کے حضرت امام حسین نے جو ہے وہ حق کے پیغام کو واضح کیا، اس پہ ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ تمہارے اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی بھی خالی نہ موڑنا، پھیلی ہوئی جوڑیاں ہمیشہ رحمتوں سے بھر دینا، بخت کی بہار نصیب فرمانا، مقدر کی خزائیں رخصت کر دینا۔ جیے تو تیرے لیے، مرے تو تیرے دین کے لیے، اور زندگی کی آخری ہچکی تک تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار رہیں۔ ہر علت، ہر قلت، ہر ذلت سے رہائی عطا کر دے، اپنے پاک نبی کے در کی گدائی عطا کر دے، اپنی پناہوں کا حصہ عطا کر دے، اپنی کرم نوازیوں کے اجالے دے دے۔ جتنے لوگ آئے ہیں اللہ ان کے واپس گھروں میں پہنچنے سے پہلے اس اجتماع کی برکتیں ان کے گھروں تک پہنچا دے اور خیر و برکت ان کا مقصود فرما دے۔ آج کی اس مجلس میں جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، بولا گیا، واضح و تلقین، نصیحت، نعت خوانی، سب کا ثواب بواسطت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے میزبان محترم ڈاکٹر اختر ضیاء صاحب کی والدہ ماجدہ کی روح کو پیش کرتے ہیں۔ اللہ ان کی قبر کو وسیع، کشادہ، منور، خوشبودار اور ٹھنڈا فرما، اللہ ان کو اپنی رحمتوں کا حصار عطا کرتا ہے۔ اللہ ان کے برزخی قوائف اپنے کرم سے درست فرما، ان کو اپنی خاص پناہیں عطا کرتے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ